مجھے جاننا تھا کہ مرنے کے بعد کوئی خدا ہے، کوئی قیامت ہے۔ جب آپ بک لکھنے سے پہلے آپ کا بلیف چینج تھا کہ بک لکھی اس وجہ سے کہ آپ بلیف چینج ہوا ہے؟ 99% میں شور ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، 1% ہمیشہ مارجن رکھنا چاہیے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ لیکن خدا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کی حقیقت جو ہے مجھے ابھی وہ ذرا اللہ توکل کرنا پڑے گا۔ اچھا، وہ 1% میں آپ کا بلیف سسٹم آتا ہے پھر کہ ایمان ہے؟ میرا ایمان 99% پہ ہے، ٹھیک ہے، وہ 1% تو گنجائش ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں۔ کو پتہ ہے کہ جو ایک ایتھیزم کی موومنٹ ہے دنیا کے اندر، میں بھی انسپائرڈ تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے، ایگزسٹنس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے، کوئی ذہن نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو 1% مارجن دیتا ہوں کہ آپ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سمجھانے والے جو ہیں جس طرح وہ سمجھا رہے ہیں اس طرح سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ایک بیٹھے ہیں آپ کو جہنم میں بھیجنے کے لیے، وہ جہنم میں بھیج رہے ہوں گے اور فلانا بندہ آ کے آپ کو بچا لے۔ ایک طرف ایکٹنگ ہے، ایک طرف اسلام ہے۔ ایک سرٹن اخلاقی دائرے کے اندر مرد اور عورت کام کر سکتے ہیں، ایکٹنگ کر سکتے ہیں۔ بس میک شور یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میں پروجیکٹ سائن کروں وہ اس مورل باؤنڈری کے اندر ہو۔ آپ کے لیے بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا ویسے؟ کیوں؟ 90% ہی کانسیپٹ شادی افیئرز ہیں ہمارے پاس، ڈراموں میں، فلم موویز میں ہو کیا رہا ہے؟ نہیں، ہمارے ڈرامے تو بہت صحیح جا رہے ہیں۔ شادی کے بعد باہر چکر چلا رہا ہے، لڑکی آ رہی ہے، معاملات کر رہا ہے، بیڈ پہ بیٹھ رہے ہیں۔ لیکن اس دکھانے کے اندر ٹچ نہیں ہے یا کپڑے ٹھیک ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ آسان ہے ویسے یار اگر یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت مشکل لگ رہی ہیں۔ نہیں، یہ تو بتاؤ، آپ کو کپڑے بہت اچھے پہننے ہیں، اسلامی طور پہ کپڑے پہن کے آنا ہے ڈراموں کے لیے۔ دیکھیں، کپڑے ہمارے جو زیادہ تر ٹی وی پہ لوگ پہن رہے ہیں ٹھیک پہن رہے ہیں۔ خواتین کے لیے وہ کھلے کپڑے ہیں، ان کی شرم گاہیں ڈھپی ہوئی ہیں، جسم کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے، یہ تو بڑی سمپل انسٹرکشنز اور کر رہے ہیں سارے آپ کے خیال میں؟ زیادہ تر تو کر رہے ہیں۔ یار انڈسٹری کو فلمیں دیکھیں کر دیا، اپنی اسلامی انڈسٹری بنا دی آپ نے ہماری۔ جتنے بھی ڈرامے بن رہے ہیں ہاں، اس میں یہ سوچ آپ جو رکھ رہے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہوئے ڈرامے بنتے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ حمزہ علی عباسی صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ سر، گڈ ٹو سی یو کراچی میں۔ ہاں جی، کافی ٹائم سے ہم لوگ ان ٹچ۔ آئی وانٹڈ ٹو کم، لیکن کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں، آپ لوگ کراچی میں ہیں، تو اس لیے ذرا آنے میں جو ہے وہ دیر ہو گئی۔ آج آپ سے بات کریں گے سر آپ کے بک کے حوالے سے۔ بک کے پوائنٹرز میں نے بھی دیکھے، امپریسو بک سر۔ کیا آئیڈیا ہے آپ کا اس بک کی طرف آنے کا؟ کیسے انسپائر ہوئے آپ؟ دیکھیے، لکھنے کا پروسیس تو مطلب ساری زندگی کا ہی ہے میرا، کیونکہ ٹین ایج کو جب میں پہنچا تو مجھے ایک بڑی شدید بیماری لاحق ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ مجھے جاننا تھا کہ مرنے کے بعد یہ جو کانوں میں بات پڑتی ہے کہ کوئی زندگی ہے، کوئی خدا ہے، کوئی قیامت ہے، اور یہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ بہت سارے مذاہب جو ہیں یہ پیغام دیتے ہیں، ہر کوئی سن لیتا ہے اس کو جیسے شعور کی آنکھ کھولتا ہے۔ تو میرے لیے پرابلم یہ تھا جاننا، اور میں چاہتا ہوں کہ سب تک یہ بات پہنچے کہ آپ بھی کوشش کریں جاننے کی کہ ان باتوں میں وہ حقیقت ہے یا نہیں، کیونکہ یار یہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ یہ ایٹ لیسٹ میرے لیے، میرا اس کا جواب جاننا میرے لیے بڑا ضروری تھا، تاکہ میں زندگی اس حساب سے جی سکوں۔ پہلے مجھے یہ کوشش کہ ان سوالوں کے جواب جانوں الہاد کی دنیا میں لے گئی، پھر سائنس مجھے خدا کی طرف لے گئی، مذہب کے اندر جب دیکھا تو اسلام ٹھیک لگا، قرآن ٹھیک لگا، بہت لمبا سفر تھا۔ 2018 میں اس سٹیج پہ پہنچا جب مجھے لگا کہ یار جو جوابات مجھے ملے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ٹھیک ہے۔ بار بار چیلنج کرنے کے باوجود جو ہے وہ جواب غلط نہیں ثابت ہو پا رہے تھے، تو تب میں نے پھر یہ بک لکھی۔ جو یہ بک اس بارے میں ہے کہ مجھے جو جوابات سیٹسفائنگ لگے خدا کے حوالے سے، ایگزسٹنس کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، جو مجھے ذاتی طور پہ سیٹسفائنگ لگے، ان کو میں نے پین ڈاؤن کیا۔ اور اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہیں لکھنے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا ہے، کیونکہ جس خدا پہ مجھے یقین ہے کہ یہ ٹھیک والا خدا ہے، جو قرآن کا خدا ہے، بائبل کا خدا ہے، جس نے لاتعداد دفعہ انسانوں سے رابطہ کر کے اس سے بات کی، آخری بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا انہوں نے، تو وہ خدا کہتا ہے کہ جس طرح میرے دین کو سمجھے ہو، اس کو جب آگے بتاؤ گے لوگوں کو، چاہے عام انسان کی حیثیت سے بتاؤ، بالکل ٹھیک ہے، یا چاہے اسکالر کی حیثیت سے بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ٹھیک ٹھاک ریوارڈ دوں گا اس کا۔ تو ایک تو یہ کوشش ہے کہ اللہ میاں سے ثواب حاصل کیا جائے۔ دوسری کوشش یہ ہے یار کہ میں یہ جوابات ڈھونڈ رہا تھا ایک عام انسان کی حیثیت سے، صحیح، لیکن المیہ یہ تھا کہ مجھے جوابات مل رہے تھے بڑے اسکالرلی مل رہے تھے، بڑی مشکل زبان تھی، بڑا ایک ڈیفیکلٹی مجھے پیش آئی ان کو اپنے، میرا سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں میرا دماغ بڑا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، میں اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، تو مجھے بہت مشکل ہوئی اس کو انفارمیشن کو سنتھسائز کرتے ہوئے اپنے چھوٹے دماغ کے لیول کے اوپر۔
تو میں چاہتا ہوں یار اگر کوئی اور انسان ہے جو یہی سوال پوچھ رہا ہے اور میرے جتنا ہی وہ کم انٹیلیجنٹ آدمی ہے تو اس کو اس ایکسرسائز سے نہ گزرنا پڑے جس سے میں گزرا ہوں. یہی مسئلہ ہمارے ساتھ رہا ہے کہ جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی وہ والی اس لیول کی باتیں. ہاں کیونکہ اور ہم بول نہیں پاتے, ہمیں ایک ڈر بھی ہوتا ہے تھوڑا سا کہ پاکستان میں تو نہیں, پاکستان مذہب کے اوپر بات کرنے میں بہت اچھا مذہب پہ سوال کوئی ہمیں کنفیوز کر رہا ہے اور بس ہم سوال کر لیں تو اس پہ فتویٰ ویسے نہیں. اب میرا خیال ہے کہ اب یہ میں جب ٹین ایجر تھا اس وقت آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ رویے تھوڑے اسٹرکٹ تھے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے, ہمارے علماء ہیں جو آج کے دور میں ہیں, وہ تو بہت بہت لینینٹ ہیں, بلکہ بہت زیادہ سوال کو انکریج کرتے ہیں. اب تو وہ دور رہا ہی نہیں کہ جب آگے سے ہارشنس تھی, آگے سے اب تو بلکہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں سے ہمارے آج کے جو مذہبی طبقہ ہے وہ ڈس ایگری بھی کرتا ہے, میجورٹی تو بڑے پیار محبت سے ڈس ایگری کر رہا ہے. تو اب وہ دور نہیں رہا جب آگے سے ہارشنس ہو, گالیاں پڑیں. سوالات تھوڑے سخت ہو گئے ہمارے بھی, سننے والوں کو بھی. جیسے ہم لوگ اب پہلے سوال شاید تھوڑے سے لبے لپٹے ہوتے تھے, اب ذرا اور کھل کے نہیں کرے سوالات ہم لوگ. ذرا انفارمیشن کا دور ہے نا, کیونکہ اب یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, انٹرنیٹ ہے, تو اب انفارمیشن کو کنٹین نہیں کیا جا سکتا. اب ایک دیکھیں 12-13 سال کے بچے کے سامنے ویسٹرن ساری فلاسفیز بھی ہیں, ایک فون کے ٹیب کے اوپر وہ الہاد کے سارے فلسفے بھی دیکھ سکتا ہے, وہ جو دنیا کے اندر مذاہب ہے ان کی بھی ڈیٹیلز دیکھ سکتا ہے. سوال تو پھر پیدا ہوں گے اس دور میں. خیر میں ریزنز آپ کو بتا رہا تھا بک لکھنے کے, تو ایک یہ ریزن تھا کہ میں سمپلیفائی کر کے لکھ دوں تاکہ میرے جیسا کوئی عام آدمی یہ سوال پوچھ رہا تو جواب مل جائیں. یار تیسری بھی ایک وجہ تھی, اور وہ یہ تھی کہ جس اسلام کی انٹرپریٹیشن سے میں متفق ہوں کہ یہ ٹھیک انٹرپریٹیشن ہے, وہ جاوید احمد غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاں تک بھی میری آواز پہنچ سکے میں ان کی انٹرپریٹیشن کو لوگوں تک لے کے جاؤں, کیونکہ اس انٹرپریٹیشن میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بہت سارے پرابلمس کے جوابات ہیں جو کہ پاپولر انٹرپریٹیشن میں نہیں ہیں. فار ایگزامپل ہماری پاپولر انٹرپریٹیشن کہتی ہے, پاپولر انٹرپریٹیشن کہ خواتین فار ایگزامپل اول تو ان کو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہیے. صحیح ہے. اگر نکلیں بھی صحیح تو پورے کا پورا الف سے لے کے یہ تک, سر سے لے کے پاؤں تک ان کو چادر میں ہونا چاہیے. غامدی صاحب جو ہے اس کے برعکس ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, خواتین بالکل ہر چیز کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے, ہر طرح کا فنون لطیفہ جائز ہے, مرد اور عورتوں کا اکٹھے کام کرنا, پڑھنا لکھنا یہ سب جائز ہے, البتہ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر. خواتین باہر بھی جا سکتی ہیں اور سر کا پردہ جو ہے, جو دوپٹہ ہے وہی کافی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, نہ کریں تو فرض ان کے اوپر نہیں ہے, اور دوپٹہ بھی ہر سچویشن میں فرض نہیں ہے. اس لیے دیکھیں ہمارا بہت بڑا طبقہ ایک بڑی کانٹرڈکشن میں جی رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر میڈیا حرام ہے, لیکن ہمارے میڈیا چینلز کام کر رہے ہیں, ہم بھی میڈیا کے تھرو ہی بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ہم اتنی کانٹرڈکشن میں جی رہے ہیں کہ عدنان ہم کہتے ہیں کہ جی میوزک حرام ہے, خواتین کا گانا تو بالکل ہی حرام ہے, کہتے ہیں نا ہم, یہ ہمارا جو پاپولر مذہبی طبقہ ہے. لیکن وہی مذہبی طبقہ مانتا ہے کہ 1965 میں نور جہاں کے گانوں نے جو ہے ہمارے سولجرز کے دل میں ایسا جوش جگایا کہ ہم جیت گئے رائے حق کے شہیدوں. تو ہم پاپولر انٹرپریٹیشنز میں بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں جس کے اندر ہم جی رہے ہیں. غامدی صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں ان ساری چیزوں کا جواب ہے. اور یہ میں یہاں کلیئر کرتا چلوں کہ غامدی صاحب نے اس کو دین کو انٹرپریٹ اس لیے نہیں کیا کہ کانٹرڈکشنز کو دور کیا جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں قرآن میں, حدیث میں, سنت میں وہ دیکھ رہا ہوں جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ میں بے کم و کاست بیان کر رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. اس کا ایک بائی پروڈکٹ یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری کانٹرڈکشنز سالو ہو رہی ہیں. تو اس لیے اس انٹرپریٹیشن کو میں لوگوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں, اور اس انٹرپریٹیشن کے بارے میں بہت ساری لوگوں میں مس انڈرسٹینڈنگز پائی جاتی ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کو آپ کو پتہ ہے ملک چھوڑنا پڑا, تو ان کی جو دین کے بارے میں تعبیر ہے اس کے بارے میں بہت مس انڈرسٹینڈنگز. اور میں جہاں تک ہو سکے ایک عام آدمی کی حیثیت سے, میں ان کا کوئی اسکالرلی اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں جس کو ان کی طرف سے بہت سارے جوابات ملے, تو میں اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہوں کہ اس انٹرپریٹیشن سے متعلق جتنی بھی غلط فہمی ہیں ان کو میں اپنے جو بھی سوچ ہے اس کے مطابق ایڈریس کر سکوں. بہت سارے لوگ غامدی صاحب سے بھی اختلاف کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے مینٹور بھی ہیں, کہیں نہ کہیں مینٹور تو آپ کہیں گے ان کو, ٹیچر کہہ دیں گے, کیا کہیں گے, ٹیچر کہیں گے, ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی غامدی صاحب کو جو فلاسفی ہے, فار ایگزامپل آپ نے کہا دوپٹہ نہیں پہنے تو ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اسلام میں ہے کہ بال چھپے ہونے چاہیے. تو یہ جو کانفلکٹ ہے ایک کہیں نہ کہیں کیسے پھر اس کو ہم وہ کریں گے؟ ماڈرن اسلام والی سچویشن تو نہیں آ گئی ہے کہیں؟ دیکھیں نا, اس کے اندر جو ایک تو ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ بھی غامدی صاحب پہ تنقید کرتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ پہلے یہ پوری طرح دیکھ لیں کہ غامدی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کیا رہے ہیں, یعنی کہ وہ کوئی ریزننگ تو پریزنٹ کرتے ہوں گے. فار ایگزامپل سورہ احزاب میں اگر ایک آیت ہے جو کہ پردے کے زمرے میں پریزنٹ کی جاتی ہے,
تو جب گامدی صاحب سے مد مقابل آپ وہ آیت پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ یہ تو دیکھ لیں کہ وہ اس آیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر آپ کرٹیک کریں, پھر اس سے آپ ڈس ایگری بھی کریں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی گامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لوگ قرآن کی آیت سامنے لگ رہے ہیں, تو کہتے ہیں یار اس کے بارے میں گامدی صاحب کی بھی آنکھیں ہیں, انہوں نے دیکھی ہوگی نا قرآن کی آیت, اس کے بارے میں کچھ. سو آپ ڈس ایگری کریں, کرٹیک بھی کریں, لیکن پہلے ان کا پورا ایک ریزننگ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, نمبر 1. اینڈ یو آر فری ٹو ڈس ایگری. نمبر 2, ایک چیز جو مجھے گامدی صاحب کے ہاں یا اس اسکول آف تھاٹ کے ہاں اچھی لگتی ہے, وہ یہ اچھی لگتی ہے کہ یہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی وہ واحد انسان جس سے دین کے معاملے میں ڈس ایگری نہیں کیا جا سکتا, جو دین کے معاملے میں غلط نہیں ہو سکتا, وہ تا قیامت اب آخری ایک ہی شخصیت تھی, اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو دین کے معاملے میں غلط نہیں ہو سکتے, ان سے ڈس ایگری نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چاہے کوئی کتنا بڑا اسکالر ہو, چاہے کوئی کتنا ہی نیک آدمی ہو, جب بھی وہ دین کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو وہ ایک عام انسان کی حیثیت, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے, بالکل ایک استاد کی حیثیت سے کہہ رہا ہے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اور آپ اسے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ گامدی صاحب کی 500 چیزوں سے ڈس ایگری کر لیں, انہوں نے کب کہا ہے کہ میں کوئی نبی ہوں معاذ اللہ, یا میں رسول ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کی انٹرپریٹیشن ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے ہمارے جو باقی دین کے اسکولز آف تھاٹ ہیں, ان میں یہ ان کے اکابر کے بارے میں رویہ ایسا نہیں ہے جو کہ میرے خیال ہے اس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ہمارے ہاں ہر مسلک اپنے جو بڑے ہیں ٹیچرز, ان کے بارے میں کبھی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ غلط ہو سکتے ہیں. تو گامدی صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی امام نہیں ہوں, نہ ہی میں کوئی ولی اللہ ہوں, میں ایک ٹیچر ہوں, میں دین کو دیکھ رہا ہوں, جو کچھ سیکھ رہا ہوں اس کو بیان کر رہا ہوں, میں صحیح بھی ہو سکتا ہوں, میں غلط بھی ہوں. ہم سب بک لکھتے ہوئے آپ کبھی ہوا کہ ڈر لگا کہ یار میں لکھ رہا ہوں کہیں میرے لیے کوئی لائن میرے گلے نہ آ جائے؟ ایک لائن عذاب بنتی ہے یہاں پر, ابھی دیکھیں ریسنٹلی 2-3 بلاگر سے ایشو بھی ہوا, ایک لائن ہی بنی ان سے, یہ ڈر لگا بیچ میں؟ دیکھیں ہمارا میں بڑی تھن لائن ہے, دیکھیں مجھے لگتا ہے بڑی تھک لائن ہے. اچھا, مجھے لگتا ہے بہت تھک لائن ہے ہمارا. دیکھیں ہمارے لوگ بہت جذباتی ہیں, اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, دین کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے لوگ بہت جذباتی ہیں. اور میرا ایکسپیرینس ابھی تک یہ رہا ہے کہ اگر آپ بات کانفرنٹیشنل ہو کے نہ کریں, تھوڑا سا کیئرفل رہ کے کریں, تو ہمارے لوگ بڑے فرگیونگ بھی ہیں. ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے, ہمارے جو علماء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا لحاظ کر کے بات کرو, بات جو بھی کرنی ہے کرو, سوال بھی کرنا ہے کرو, بس تھوڑا سا لحاظ کر لو. اب ظاہری بات ہے مسکرینٹس ہر طبقے کے اندر ہوتے ہیں, لیکن جو زیادہ تر ہمارے علماء ہیں, اسکالرز ہیں پاکستان میں, وہ بہت میلو ڈاؤن ہوئے ہیں. یہ میں نے پچھلے 15 سال کے اندر بیہیویئر میں چینج دیکھا ہے, اور اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات کہوں وہ بہت زیادہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے کہوں, اور کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کروں کہ جو کسی کے لیے دل آزاری کا باعث بن سکتا ہو. ایکسیلنٹ. بس اس بارے میں تھوڑا سا وہ رکھا آپ نے بک میں, وہ کیئرفل ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں کرسچینٹی کے ساتھ جو مغرب کے اندر ہوا کہ آج وہاں پہ بڑا فریلی حضرت عیسیٰ کا مذاق اڑایا جاتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. کرسچینٹی کو بہت بے دردی سے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کی کامیڈی شوز کے اندر, ان کی فلموں کے اندر, اور وہاں کوئی کچھ نہیں کہتا. اور بہت زیادہ وہاں پہ ایک کیفیت ہے کہ مذہب ایک مذاق بن چکا ہے وہاں پہ. اور وہ ہوا اس لیے بیکاز لوگوں کی وہ جو ایک ایموشنل افیلیشن تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. اسلام کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ شدت سے ایموشنز اٹیچڈ ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں انسان کو تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے. آپ ڈس ایگری کریں. اچھا دیکھیں, پاکستان میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ابھی میں شوٹ کر کے آیا ہوں, وہاں پہ جو ہمارے پروڈکشن اسسٹنٹ تھے وہ کرسچن تھے. کرسچن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان میں رہتے ہیں. تو تنقید مسئلہ نہیں ہے, ڈفرینس آف اوپینین مسئلہ نہیں ہے. میرا یہ جنرلی ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا سنبھل کے کریں تو زیادہ تر مسائل نہیں ہوتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, وہ جو پٹاخے ہوتے ہیں وہ ہر گروہ میں ہوتے ہیں, تو وہ پٹاخہ کبھی بھی کہیں بھی جو ہے وہ پھٹ سکتا ہے. آپ اچھا جی, کیئرفل رہنے کے باوجود. چیدہ پوائنٹرز پہ آتے ہیں. یہ جو ڈسکوری آف گاڈ ہے, اس کا کیا مقاصد کیا تھے؟ اس کو کب ضرورت فیل ہوئی, اور آپ ڈسکور کب کیا آپ نے؟ کیونکہ آپ کو تو تھوڑا سا بلیو بڑا. دیکھیے ڈسکور مقاصد یہ تھے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں دینی علم حاصل کرنا, بیان کرنا میرا شوق بھی نہیں ہے. مجھے آنیسٹلی یہ باتیں بہت بورنگ لگتی ہیں. سو آئی نیور وانٹیڈ ٹو گو ان ٹو دس ڈائریکشن. میرے لیے اس سوال کا جواب حاصل کرنا کہ کیا خدا ہے یا نہیں, لیکن مور امپورٹنٹلی کہ کیا قیامت ہے یا نہیں,
جنت دوزخ ہے یا نہیں. اس سوال کا جواب جاننا اس لیے بہت ضروری تھا کیونکہ موت آنی ہے مجھے. میں بھی زندہ ہوں اور مجھے یہ بات پتہ ہے کہ تھوڑے عرصے بعد میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے. تو جو میرے کانوں میں بات پڑتی ہے کہ قیامت کی جواب دہی ہے ایک طرح کی, کہ میں جو زندگی جی رہا ہوں مجھے اس بارے میں آنسریبل ہونا پڑے گا, اور اس کے نتیجے میں مجھے جنت یا دوزخ مل سکتی ہے. جنت کیا ہے, ہمیشہ کی خوشی راحت. دوزخ کیا ہے, ہمیشہ کا لاس, مزری. یہ بہت بڑی باتیں ہیں. تو میرے سے رہا نہیں گیا کہ میں زندگی گزار دوں ان چیزوں کا جواب ڈھونڈے بغیر. مجھے پتہ ہے کہ ان میں کوئی حتمی جواب نہیں ملے گا. یہ نہیں کہ 100% آپ کہیں کہ کوئی بات ٹھیک ہے, لیکن کم از کم کوئی ریزنیبل حد تک مجھے جواب چاہیے تھا تاکہ میں اپنی زندگی اس حساب سے جی سکوں. تو میرے لیے یہ کوئی مذہبی پرابلم نہیں ہے, میرے لیے ایک پریکٹیکل پرابلم ہے. میرے لیے یہ ایک پرابلم ہے جو ہر انسان کا پرابلم ہونا چاہیے. اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, پلیز ایک دفعہ آپ بھی ان سوالوں کے سیریسلی جواب ڈھونڈنے. کوئی بھی جواب ملے آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے والا جواب بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اپنی جرنی ہے, آپ کی اپنی زندگی ہے. آپ کا جواب کیا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل قیامت کے بارے میں دیکھیں, میرا جواب یہ ہے. جنت کے بارے میں یہ کہ حوریں ملیں گی, دودھ ملیں گے, شہد ملیں گے, ندیاں ہوں گی. دیکھیں اس پرٹیکولر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب بات کی ہے تو کئی چیزوں کو بیان کیا اپنی امیجیٹ مخاطبین کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. قرآن ایک گروپ آف پیپل کے اندر آیا, ان سے اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملہ کیا, کچھ مطلب کوئی ایکسچینج آف ڈائلاگز ہوا ان کے ساتھ. تو جو جنت کی ڈیٹیلز بیان کی, جو پرٹیکولر ڈیٹیلز, وہ ان کی سینسٹیوٹیز کو مد نظر رکھتے بیان کی. فار ایگزامپل صحرا کے لوگ تھے تو ان سے کہا وہاں ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی, وہاں ٹھنڈے پانیوں کے چشمے ہوں گے. اب ظاہری بات ہے کوئی انٹارکٹیکا میں رہتا ہوگا, اگر فار ایگزامپل قرآن انٹارکٹیکا میں کسی یا آسٹریا میں یا ناروے کے اندر آتا تو ان کو کہتے کہ وہاں پہ تمہیں گرم گرم سوناز ملیں گے. تو ڈیٹیلز جو جنت کی بتائی ہیں وہ اس وقت کے لوگوں کے لحاظ سے بتائی ہیں, اور جو جنرلی پرنسپل جنت کا بتایا وہ یہ بتایا کہ وہاں فیما تشتہی انفسہم, جو چاہو گے تمہیں ملے گا. اچھا, جو چاہو گے ملے گا. حالانکہ یہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ حالات چینج ہوں گے, یہ دنیا چینج ہوگی. ہاں, یہ مخاطبین کے ساتھ خاص ہیں ڈیٹیلز, کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کے بارے میں فینٹیسائز کرتے تھے. اور آپ کو اس وقت بھی بلیو نہیں تھا جب آپ بک لکھنے سے پہلے آپ کو بلیو چینج تھا کہ بک لکھی اس وجہ سے کہ آپ بلیو چینج ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں, اور حتمی طور پہ نہیں ہوا. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سنسیریٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیشہ کہیں کہ یار غالب گمان میرا یہ ہے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. 99% میں شور ہوں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں. 1% ہمیشہ مارجن رکھنا چاہیے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. مطلب میں کوئی عقل کل تو نہیں ہوں, یا میں نے کوئی خود جا کے اللہ میاں سے بات تو نہیں کی کہ ہاں واقعی آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ باتیں ٹھیک ہیں. اچھا, وہ 1% میں آپ کا بلیف سسٹم آتا ہے پھر کہ ایمان ہے ہمارا. دیکھیں آنکھیں بند کرنی پڑتی. نہیں, میرا ایمان 99% پہ ہے. ٹھیک ہے. وہ 1% تو گنجائش ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو کہیں 1% پہ یہ ہوتا ہے کہ یار کوسچن مارک آ سکتا ہے. دیکھیں نا, ایک ملحدین کا بہت بڑا طبقہ ہے, ملحدین کی بہت بڑی فلسفی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ایتھیزم کی موومنٹ ہے دنیا کے اندر, جس سے ایک زمانے میں بھی انسپائرڈ تھا, وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اندھے قوانین کا نتیجہ ہے, یہ حادثات کا نتیجہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے ایگزسٹنس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے, کوئی ذہن نہیں ہے. تو میں اپنے آپ کو 1% مارجن دیتا ہوں کہ آپ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہو. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ کا اخلاص برقرار رہتا ہے, سنسیریٹی برقرار رہتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں جو مانتا ہوں میں پوری قوت سے مانتا ہوں, لیکن میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. اچھا, مطلب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ فار ایگزامپل میرا 5% معاملات خراب ہو, 95% میرا ایمان, تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اور بڑھ سکتا ہے, کہیں کانفلکٹ ذہن میں رہے گا میرے, اور میں اور اس طرف جاؤں گا. میں جب ان لوگوں کو سنوں گا, ہمارے آس پاس وہ بہت سارے نظر آتے ہیں ویسے ہیں مسلمان وہ, لیکن کہیں نہ کہیں وہ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان نہیں ڈگمگا سکتا ہے سچویشن میں. کہ اگر آپ سوال پوچھیں گے, سوال نہیں, اگر وہ 1% 2% بنتا ہے, 3% بنتا ہے. نہیں, دیکھیں وہ 1% میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنسیریٹی ڈیمانڈس کے آپ وہ روم چھوڑیں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. ورنہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے تو جتنے سوال تھے ان کے مجھے سیٹسفائنگ جواب مل چکے. اچھا, آپ کو ملے؟ مجھے مل گئے. اور اس بک میں آپ نے سب مینشن کیا ہے کہ ایک چیز آپ سب مینشن کی ہے اس کے اندر. ججمنٹ ڈے, روز قیامت, جیسے بیان کیا گیا ویسے ہی آپ کو فیل ہوا؟ ہاں جی, دیکھیں یہ بہت بہت کرٹیکل ایشو ہے. میں نہیں ایمفسائز کر سکتا جتنا ایمفسائز کرنے کا اس بات کا حق ہے. میں دا ریزن وائی آئی ایم گوئنگ آن پوڈ کاسٹ, اور میں بک لکھی ہے میں نے, یا میں اپنی جان کھپا رہا ہوں لوگوں تک یہ بات پہنچانے میں, کیونکہ یہ باتیں وہ ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں مذہبی طبقے سے, لیکن ہمیشہ یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ڈبے میں رہتی ہیں کہ اچھا یار دنیا کے معاملات ہیں اور مذہبی طبقہ بھی ہے, ایک مذہبی چیز بھی ہے. قیامت یہ مذہبی چیز نہیں ہے, یہ واقعی ایک امر واقع کا بیان ہے جو ہونے والا ہے. تو جو لوگ بلیو کرتے ہیں قیامت پہ, جو ایٹ لیسٹ زبان سے کہتے ہیں بلیو کرتے ہیں, اور اگر وہ اس آئیڈیا سے اوبسیسڈ نہیں ہیں دن رات, تو پھر پرابلم ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. قیامت کیا ہے؟
قیامت بیسکلی یہ ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کو بنانے والی ایک شخصیت ہے. اس شخصیت نے پوری کائنات بنائی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہمیشہ رہنے والی ایک مخلوق سے آباد کرے گا. وہ مخلوق کون ہوگی؟ وہ مخلوق وہ ہوگی، یہ خدا کا فیصلہ کہ جو سب سے اعلیٰ کردار کے لوگ ہوں گے. اب وہ اعلیٰ کردار کے لوگ کیسے سلیکٹ ہوں گے؟ تو اسی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے کو ایک امتحان گاہ بنا دیا جہاں پہ لوگوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، ان کا اخلاقی امتحان لیا جا رہا ہے، اور جو اخلاقی طور پہ سب سے بہترین کیریکٹر اپنا ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں ان کو یہاں سے چنا جا رہا ہے اور وہاں کی جنت کے لیے کوالیفائی کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ یہاں پہ خدا نخواستہ جرائم کر بیٹھتے ہیں، کرائمز کر بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آگے سزا ہے. تو قیامت کا دن یہ ہے کہ ہم سب کو یہاں پہ جو زندگی گزاری اس کا ایک ایک منٹ کا حساب دینا جا کے، کہ جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا، جو کہا تھا وہ کیوں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا ہم نے، اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا تھا ہم نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ کتنا بہتر کیا، کتنا نہیں کیا، ساری چیز کا جواب ہم نے دینا ہے. ایک وقت آ رہا ہے. سارے پیغمبروں نے یہی تعلیم دی، باقی ساری چیزیں اس کی ڈیٹیلز ہیں. سارے پیغمبروں نے یہی تعلیم دی. آج مسلمانوں کے کرنے والا کام بھی یہی ہے کہ تا قیامت پوری دنیا کو بار بار یہ ریمائنڈ کریں کہ دیکھو یہ زندگی کا امتحان ہے، موت اینڈ نہیں ہے، موت کے بعد تم نے اٹھنا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. پلیز اس بات کو سیریسلی لے لیں. آج وقت ہے، کل وقت نہیں رہے گا. اور اگر آپ نے اس معاملے پہ اپنا ذہن نہیں بنایا کہ کیا خدا ہے یا نہیں، قیامت ہے یا نہیں، بیکاز ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو انشور ہے، تو پلیز اس بارے میں اپنا ذہن بنا لیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، کیونکہ موت جو ہے وہ آنے والی ہے. اچھا، سمجھانے والے جو ہیں ان کی تعداد محدود ہے؟ اور جس طرح سمجھا رہے ہیں اس طرح سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے بڑی اچھی کوشش کی. یہ آپ نے بہت 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 امپورٹنٹ سوال کیا آپ نے، بیکاز جو سمجھانا چاہ رہے ہیں بولنے کی حد تک وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جن چیزوں پہ ایمفسائز کرنا چاہیے، جو لوگوں تک پہنچانی چاہیے، وہ پہنچانے والے بہت کم ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ مسلمانوں کا لے لیں طبقہ جو خاص طور پر پاکستان میں ہے، تو جب بھی وہ خدا اور آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ، سارے نہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، جب بھی وہ خدا اور آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے تو ان کی باتوں کا محور و مرکز وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بات کی، ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اسلام کی تاریخ میں کیا کیا ہوتا رہا، اس میں کون سی شخصیت جو ہے وہ سپیریئر تھی، کون سی شخصیت غلط تھی، فلانے واقعے میں کون ٹھیک تھا، کون غلط تھا. اب دیکھیں اس پہ بحثیں ہوتی ہیں، اس پہ گالم گلوچ ہوتی ہے، اس پہ گروہ بندیاں ہوئی ہیں، اور اس کا میری آخرت سے کوئی تعلق ہی نہیں. آخرت کا تعلق تو صرف ایک بات کے اوپر ہے کہ میں نے دنیا کے اندر آ کے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو کتنا، عمل صالح اور ایمان، یہ دو چیزیں جس پہ میری جنت ہے، تیسری کسی چیز پہ نہیں ہے. سو یو رائٹ کہ بہت بڑا طبقہ جو دین کی دعوت دے رہا ہے وہ ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے جو میری ضروری نہیں. اچھا، تاریخ کے علاوہ ریچولز، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ سرٹن قسم کا حلیہ بنا لو گے تو جنت میں چلے جاؤ. ہو بدقسمتی ہے یار. لیکن یہ ہوتا ہے. اب اس پہ ہی فوکس کیا ہوا ہے نا. ہاں. سو اچھا، پھر ایک اور بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ کو کچھ ذکر اذکار کہتا ہے یہ کر لو، کچھ عبادتیں ہیں یہ کر لو تو فلاح پا جاؤ گے. سو وہ باتیں جو کہنے والی ہیں، جو قرآن کی باتیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں سب سے مستند ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چیز دے کے گئے وہ قرآن ہے. ٹھیک ہے. اس قرآن کی ایکسپلینیشن آپ نے ہمیں احادیث کے ہسٹوریکل ریکارڈ کے ذخیرے میں ملتی ہے. اس میں یعنی کہ کیسے میں بتاؤں کہ ریپیٹیشن ہے. قرآن بہت ریپیٹیٹیو ہے اگر آپ نوٹس کریں تو. قرآن ریپیٹیٹیو اسی لیے ہے کہ وہ باتیں جو فلاح کے لیے ضروری ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بار بار بتائی ہوئی ہیں، لیکن ہمارا المیہ ہے کہ انہی کے اوپر فوکس کم ہوتا ہے. اور سادی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آپ کا رویہ کیا تھا. کیا آپ نے دنیا میں آ کے کوشش کی کہ یہ جانیں، یہ کوشش کریں یہ سیریسلی جاننے کی کہ میں کوئی میرا بنانے والا ہے یا نہیں. پھر جتنا پتہ لگتا گیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کو آپ نے کتنا سیریسلی لیا، اور لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، روزمرہ کے معاملات میں کتنا رویہ اختیار کیا، کتنی دیانتداری تھی، کتنی رحم دلی تھی آپ نے، غصے کو کتنا کنٹرول کیا، کریکٹر کتنا ڈیولپ کیا. یہ ساری چیزیں جس پہ ہماری جنت بیسڈ ہے، باقی چیزوں پہ نہیں ہے. وہی ہمیں نہیں بدل جاتی. وہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں. بہت کم لوگ ہیں. بہت. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے معاشرے میں، سب کانٹیننٹ میں، پاکستان میں
اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم نے معاذ اللہ ان کو سائڈ پہ کر دیا، اور باقی مذہبی شخصیات ہمارے لیے فوکل پوائنٹ ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری جو تعریفوں کے مرکز ہیں، ہماری حمد و نعت کے مرکز ہیں، وہ اور مذہبی شخصیات ہیں. ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں جشن ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہر چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اسے لگتا ہے کہیں بیک سیٹ کے اوپر ہیں. حالانکہ قرآن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جب آپ مریں گے، قیامت کے دن پیش ہوں گے، اس وقت صرف ایک چیز میٹر کرے گی کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کیا تھا، آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ کیا تھا، یہ میٹر کرے گا اس سے. باقی ہر بندہ سیکنڈری ہوگا. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو ایک بیٹھے ہیں آپ کو جہنم میں بھیجنے کے لیے، وہ جہنم میں بھیج رہے ہوں گے اور فلانا بندہ آ کے آپ کو بچا لے. وہ آپ کو جہنم میں بھیج رہے ہوں گے، فلانی شخصیت بچا لے گی آپ کو آ کے. اپنا حساب خود دے رہا ہوگا. ہاں، ایسا نہیں ہے. اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے. اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہے ہوں گے کہ ہاں جی میرے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا. اللہ تعالیٰ ہماری، میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے والدین سے بھی پہلے ہمارا جو کریٹر ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہے، یہ میٹر کرے گا. اور دیکھیں ہمارے ہاں یہی بات کتنی کم کمیونیکیٹ کی جاتی پبلک کو. آپ خود بتائیں کہ آپ ٹی وی لگا لیں، آپ ہمارے بڑے لیڈنگ کیا جا رہا ہے، یا وہ بھی تھوڑے سے نہیں ڈسٹریکٹ ہیں. دیکھیں انسانوں کی فطرت ہے کہ جو چیز سامنے ہے وہ ہمیں ذرا زیادہ ریلیٹیبل لگتی ہے، انسان ہمیں زیادہ ریلیٹیبل لگتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو ہم نے ایک ایسے لیے جیسے ایک فورس ہے پیچھے، لیکن آگے شخصیات ہیں ان کے ساتھ ہماری محبت ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہم انسان ہیں، فار ایگزامپل جی غوث پاک بھی انسان ہے، تو وہ غوث پاک کی شخصیت ہم بنا، ہمیں یہ نہیں ریئلائز ہوتا کہ اصل شخصیت اللہ تعالیٰ ہے پیچھے. اللہ تعالیٰ کوئی ایک فورس نہیں ہے جو بیٹھی ہیں اور وہ سائنٹیفکلی ایک فورس ہے جو نہ دیکھ رہی ہے، نہ خوش ہو رہی ہے، نہ اس کی پسندیدگی ہے، نہ ناپسند. نہیں، وہ ایک سم تھنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ از اے سم ون. یہ لوگوں کو کمیونیکیٹ نہیں ہوتا، تو ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ از اے سم تھنگ، اور سم ونز جو ہیں آگے ہماری ایموشنز ان کی طرف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں. قرآن، الہامی مذاہب یہ تو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ اصل شخصیت جو محبت کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں جنت آفر کر رہے ہیں. اصل شخصیت وہ ہے، سب کے پیچھے اصل ہیرو وہ ہے، باقی سب سائڈ کیریکٹرز ہیں. یہ جو ایموشنز ہیں، یعنی میں خوش ہوتا ہوں، میں ناراض ہوتا ہوں، مجھے محبت ہوتی ہے، مجھے نفرت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے ایٹریبیوٹس ہیں. زندگی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ایٹریبیوٹ ہے. جب بے جان مادے کے اندر میں اپنی صفت زندگی کی ٹرانسفر کرتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ایموشنز ہیں جس کو تم انسانی چیز سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ایٹریبیوٹس ہیں. وہ تمہارے دماغ میں ظہور پذیر ایز کیمیکلز ہوتے ہیں، ڈوپامین یا آکسیٹوسن، لیکن یہ میرے ایٹریبیوٹس ہیں. خوش ہونا، محبت کرنا، نفرت کرنا. تو اللہ تعالیٰ وہ فرسٹ کاز ہیں جو انٹیلیجنٹ بھی ہے، کانشیس بھی ہے، اور جو جس طرح ہم ایک شخصیت ہیں وہ ایک شخصیت ہے. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری رحمت نے جوش مارا تھا کہ میں آخری بار انسانیت کو پوائنٹرز کے اندر ایک کتاب کی صورت میں اپنا پیغام دے دوں. تو یہ میری رحمت تھی جس نے اپنی مخلوق کی محبت میں جوش مارا. پھر میں نے آخری بار رابطہ کیا اپنی مخلوق سے اور ان کو ایک کتاب کی صورت میں پوائنٹرز دیے. تو وہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کچھ لوگوں کا کہ ہمیں صحیح طرح نہیں سمجھایا جاتا، اگر سمجھایا جائے تو بہت آسان بھی ہے سارا کچھ. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے منہ سے ایک آدھ بات غلط نکل جائے، ایک دم سے ایک بچھال آ جاتا، تو کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ اس کا ذکر کوئی آپ نے بک میں کیا ہے کہ اس معاملات کو کیسے بہتر کریں ہم لوگ؟ غلطی تو مجھ سے ہو سکتی ہے، انسان ہوں یار. دیکھیں اس بارے میں دونوں سائڈوں کو تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بیک لینا چاہیے. ٹھیک ہے. جو مذہبی طبقہ ہے جو اس بارے میں زیادہ اسٹرکٹ ہے، ان کے بھی کچھ جائز پوائنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم اتنے اسٹرکٹ نہیں ہوں گے تو پھر آئے دن جو ہے لوگ یہاں پہ مذاق بنائیں گے. اس کو دین ایونچولی پھر وہ بن جائے گا جو مغربی دنیا میں کرسچینٹی کا حال ہے کہ اس کو کامیڈی اسکٹس میں استعمال کیا جانا شروع ہو جائے گا، ایک نان سیریس چیز بن جائے گا. تو وہ پری ایمپٹیو اسٹرائک یہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بہت اسٹرکٹ ہیں اس بارے میں. تو ان سے بھی درخواست ہے کہ دیکھیں آپ بھی کیس ٹو کیس دیکھیں. کئی بار واقعی آپ پیچھے ریکارڈ دیکھیں، ایک بندہ مسلمان ہے، وہ کہہ رہا ہے یار میرے سے جنرلی غلطی ہو گئی، تو اس کو پھر ذرا آرام سے معاف کر دیا کریں. تھوڑی سی ریکویسٹ یہاں پہ اور تھوڑی سی ریکویسٹ ذرا لوگوں سے بھی کہ دیکھیں ہمارا مذہبی طبقہ جو اس بارے میں زیادہ اسٹرکٹ ہے، ان کے جذبات کو تھوڑا سا رسپیکٹ کریں. وہ آپ سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارے یہ 2-4 ایریاز ہیں
یا مت آئیں. یہاں مت آئیں. تو اچھا آپ نہ غلطی دیں سے اس طرف گر جائے ہاں تو معافی نہیں دے دینی چاہیے. یہ ہے کہ معافی دیں تو پھر اب معافی ایک جب بندہ مانگیں معافی مانگ رہا ہے آپ سے, آپ اس پھر کو معافی دے آپ دیں. پھیلا رہے ہیں اور کسی نے اس کو راستے میں ٹھوک دینا. دیکھیں پھر یہ میں نے دوسری سائڈ پہ یہ ریکویسٹ کی نا کہ ہمارا جو زیادہ مذہبی اسٹرکٹ طبقہ ہے اس بارے میں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار جو بندہ آ کے معافی مانگ لے, پبلکلی مانگ لے, پھر بس کر دیں. ہاں اگر دیکھیں اگر وہ کوئی ہیبیچول بن جائے کہ یار یہ تو بار بار نہیں, اتنی ضرورت میرے خیال میں پاکستان کسی میں کی نہیں تو ہوتی. کسی کی نہیں. اور اگر اس طرح ایک آدھ غلطی ایسا اور اگر اس اس طرح کو کرے تو پہلے تو اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے اور سائیکالوجسٹ کو چیک کرایا جائے کہ یار یہ بندہ پاگل ہے, کیا کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی وہ ایک لڑکے کا ایشو ہوا لاہور والا, رجب بٹ کا, وہ بیچارہ پاکستان آنے قابل نہیں رہا, بس ختم. دیکھیں آئی ہوپ کہ ہمارا مذہبی طبقہ تھوڑا سا اس بارے میں سوچے کہ اگر کوئی بندہ معافی مانگ رہا ہے تو پھر اس کو معاف کر دینا چاہیے. اچھا جی, سائنس اینڈ اسلام, سائنس نے ہیلپ کی ہے ہماری یا معاملات اور دوسری طرف جا رہے ہیں کہ جی سائنس ہمیں دوسری طرف لے کے جا رہی ہے, یا سائنس ہمیں اسلام کی طرف؟ دیکھیں سائنس ایک فیلڈ آف نالج ہے اور دونوں سائڈیں اگر یہ کلیم کرتی ہیں تو غلط کرتی ہیں. اگر ملحد طبقہ یہ کہتا ہے کہ سائنس نے پروو کیا ہے کہ دیر از نو گاڈ تو وہ غلط کہتا ہے. اگر مذہبی طبقہ یہ کہتا ہے کہ سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ دیر از اے گاڈ تو وہ بھی غلط کہہ رہا ہے. سائنس ایک نیوٹرل فیلڈ آف نالج ہے, اس کو آپ دیکھ کے پھر اپنی انفرنس کرتے ہیں کہ یار یہ ایک انفارمیشن میرے سامنے ہے, اس کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی ذہن ہے پیچھے, یا ملحد کہتے ہیں کہ اسی کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کوئی ذہن نہیں ہے پیچھے. سائنس کچھ نہیں کہہ رہی, سائنس آپ کو صرف انفارمیشن دے رہی ہے جو نیوٹرل ہے. میرے جیسا آدمی جو ایک عام مسلمان ہے, عام انسان ہے, وہ جب سائنس کا بڑے سطحی مطالعہ کرتا ہے, کیونکہ میں دیکھیں پوری بک میری سطحی مطالعے کے اوپر ہے, میں کوئی ان ڈیپتھ نہیں گیا, میں نہ میرا کلیم ہے کہ میں ان ڈیپتھ گیا ہوں. سطحی مطالعہ, ہر انسان سطحی مطالعہ ہی کر سکتا ہے. آپ اسکالر نہیں ہیں, مطلب نہ ٹائم ہے, صحیح ہے, بالکل ایک عام انسان ہے کہ یار زندگی ہے کہ نہیں مرنے کے بعد مجھے یہ پتہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. سطحی مطالعہ جب کریں تو میرے نزدیک تو کوئی اور گنجائش نکلتی ہی نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہمارے تخلیق کے پیچھے, کائنات کے تخلیق کے پیچھے کوئی ذہن کار فرما ہے, کوئی مائنڈ کار فرما ہے. یہ ماننا بہت مشکل ہے کہ یار یہ سب کچھ بس حادثاتی طور پہ بن گیا, بس کیمیکلز کٹے ہو گئے. حادثہ, ایکسیڈنٹ, جو ایتھیسٹ سائڈ ہمیں کہتی ہے کہ بس حادثہ ہو گیا ایک, تو حادثہ اور ایکسیڈنٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک اسکیپ ہے, اور زیادہ ریزنیبل بات یہ ٹو بلیو کہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ ہے. اچھا, کسی ایک جگہ اسپیس ہے کہ بلیو ہے؟ دیکھیں بلیو تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مرتے جب تک ہاں دیکھیں کئی چیزیں آپ کہتے ہیں کسی جگہ ایک لائن ہے جہاں پہ اسٹاپ لگتا ہے کہ یار اب ادھر سے آگے سمجھ میں نہیں آ رہا, ادھر آ کے بلیو ہے. ہاں وہ تو قرآن خود کہتا ہے. دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے, قرآن کہتا ہے کہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کے 2 پارٹس ہیں. ٹھیک ہے. ایک محکمات ہیں, محکمات کہتے ہیں سالڈ چیزوں کو, وہ ہیں جو بڑی کلیئرلی بیان کی ہوئی ہیں, اس کو سمجھنے میں, ان کی حقیقت سمجھنے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاؤنڈیشن بھی اس کتاب کی وہی ہے. دوسری چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیں متشابہات. متشابہات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی حقیقت کو ہم ابھی اس وقت پوری طرح نہیں سمجھ سکتے, صحیح ہے, کیونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں آئیں وہ بالکل چیزیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں تشبیہیں دے کے وہ چیز سمجھاتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل اگر آج ہم ماں کے پیٹ میں ایک بچے سے کمیونیکیٹ کر سکتے اور وہ ہماری کمیونیکیشن سمجھ سکتا, رائٹ, تو ہم اس کو اگر اس دنیا کے بارے میں بتانا چاہتے تو کچھ تشبیہات دیتے اس کو کہ دیکھو جس طرح تمہیں کھانا مل رہا ہے نا اسی طرح کھانا ملے گا, لیکن اس کی بہت ورائٹی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم یہی تشبیہ دیں گے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کو تم ابھی دیکھا نہیں, ان کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے, میں ان کی تشبیہ دے کے تمہیں سمجھاتا ہوں, اور ان کی تم ابھی حقیقت نہیں سمجھ سکو گے جب تک قیامت نہیں آئے گی, جب ساری چیزیں کھول نہیں دی جائیں گی. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی میں کیا ہوں تم ابھی سمجھ نہیں پاؤ گے. تو کچھ پرنسپلز ہیں جو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں, باقی تمہیں ابھی اللہ توکل کرنا پڑے گا. اسی چیز کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. نہیں, یہاں کنفیوژن نہیں آتی, یہاں پہ یہ آتا ہے کہ وہ چیزیں جن کو بھی میں نے دیکھا نہیں ہے ان پہ میں ایمان لاؤں, لیکن یہ اندھا ایمان نہیں ہے, یہ ایویڈنس بیسڈ ایمان ہے جو میں لے آیا ہوں, لیکن وہ چیزیں بھی میں نے دیکھی نہیں. یعنی کہ میں ایویڈنس کو دیکھ کے کنکلوڈ کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, خدا ہے, لیکن خدا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا میں نے خدا کو دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. تو اس لیے دیکھے بغیر میں ایویڈنس کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں, لیکن اس کی حقیقت جو ہے مجھے ابھی وہ ذرا اللہ توکل کرنا پڑے گا. جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر کیا بات ان کی ہے. حقیقت ہم تو جب اس طرف آ رہے تھے بالکل اس طرف سے, تو روکا گیا ہوگا راستے میں, کہیں نہ کہیں ذہن نے روکا ہوگا, کسی شخص نے روکا ہوگا, اپنے آپ نے روکا ہوگا. اس وقت کیسے جان چھڑا رہے تھے اس طرف آنے کے لیے؟ دیکھیں روکا تو بہت چیزوں نے, مینلی اس چیز نے کہ مجھے
دیکھیں زندگی بڑی رنگین ہے, زندگی بڑی انگیجنگ ہے, اور لیٹس فیس اٹ یہ چیزیں بڑی بورنگ ہیں. شاید ابھی لوگ بھی پوڈ کاسٹ سن رہے ہو, کہہ رہے ہیں کہ یار کن بورنگ باتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے بڑی میڈیا پہ ہم نے بہت بات کری فیشن پہ. آج ہمارے ساتھ میں نے بات آپ اسی پہ کرنی تھی, مجھے اور سوال دیے تھے میں ہٹا دیے تھے سارے. نہیں, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی اگر ویو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ذہن میں. اچھا آپ کو تو مجھے بالکل نہیں آتا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز مجھے روکتی اچھا ہمیں تو روز یہ دوسری طرف کی دنیا دکھ رہی ہے, تو آج ہم پہلی دفعہ اس دنیا میں بیٹھے تو مزہ آ رہا ہے. اچھا نہیں, مجھے بہت بورنگ لگتی ہے. تو مجھے جس چیز نے روکا تھا وہ یہ کہ بار بار میں بہت بور ہوتا تھا, کیونکہ زندگی بڑی انگیجنگ ہے اور چیزیں بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہوتی ہیں, یہ باتیں بہت بورنگ ہیں, تو یہ مجھے بار بار چیز روکتی تھی. لیکن بار بار پھر میں دوبارہ ان چیزوں کی طرف آتا تھا, کیونکہ یہ ضرورت ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے یا نہیں. یہ بہت 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 بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کا جواب جاننا. اس لیے بور ہونے کے باوجود میں بار بار ڈبکیاں مارتا تھا ان چیزوں کے اندر. تو روکا مجھے میرے اپنی ہی ذات نے تھا کہ یار کیا تم بیٹھے, کیا یار بورنگ چیزیں پڑھی سارے. جب اس طرف آپ آ رہے تھے تو یہ سچویشن میں آپ کو یہ نہیں فیل ہوا کہ یار میں اس طرف آ رہا ہوں, اب میں جو میرا دوسرا کام ہے وہ کہیں نہ کہیں کانفلکٹ کر رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کو وہ روک رہا ہوگا کہ یار مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, بریڈ اینڈ بٹر بھی ہے. اب کیسے اس کو مینیج کر رہے ہیں؟ ایک طرف ایکٹنگ ہے, ایک طرف اسلام ہے. دیکھیں اگر تو میں اسلام کی اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتا جو کہتی ہے کہ ہر طرح کا فنون لطیفہ حرام ہے, تو میں چھوڑ دیتا. لیکن میں اسلام کی اس انٹرپریٹیشن سے اگری کرتا ہوں جس کے روح رواں اس دور میں جاوید احمد غامدی صاحب ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ تمام فنون لطیفہ جائز ہیں اگر ایک سرٹن اخلاقی باؤنڈری کے اندر رہ کے کیے جائیں. تو میری اب پوسٹ 2018 یا 2017 اب ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ ایز اے فلی پریکٹسنگ مسلم ہو بلیوز کہ ایک سرٹن اخلاقی دائرے کے اندر مرد اور عورت کام کر سکتے ہیں, ایکٹنگ کر سکتے ہیں, فنون لطیفہ ایک سرٹن مورل باؤنڈری کے اندر جائز ہے. میں ایک ایسا مسلمان ہوں, تو اب میں بس میک شور یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میں پروجیکٹ سائن کروں وہ اس مورل باؤنڈری کے اندر ہو, اور وہ مورل باؤنڈری اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتائی ہوئی ہے. فار ایگزامپل قرآن میں ہر چوتھے پیج پہ, لیکن ایک جگہ سورہ اعراف آیت 33-34 کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوائنٹرز میں بتایا ہوا ہے کہ میری مورل ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ میں نے صرف یہ چیزیں منع کی ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ, ان کا پہلے ذکر کر دیا. پہلی چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بدکاری, فحاشی, بے حیائی, ان چیزوں کو منع کر دیا, چاہے کھلی ہو یا چھپی ہو. ٹھیک ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی حق تلفی کی جائے, یعنی کسی کا کوئی حق بنتا ہو اور اس کو نہ دیا جائے, میں نے اس کو منع. بالکل ٹھیک ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی کی جان, مال اور عزت کو ان لافلی ڈیمیج کرنا, میں نے اس کو منع کیا ہے. چوتھی چیز اللہ کہتے ہیں شرک کو, اور پانچویں چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولا جائے. یہ 5 چیزیں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے منع کی ہیں. یہ کسی آرٹ فارم میں پائی جائیں گی تو وہ حرام ہو جائے گا. فار ایگزامپل اگر یہ آج کل جو ریپ کے بڑے لیرکس ہوتے ہیں جن میں حق تلفی کی بڑی ترغیب ہوتی ہے, قتل و غارت کی بڑی ترغیب ہوتی ہے, کہ تکبر بڑا ہوتا ہے, میں یہ چیز ہوں, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں یہ کر دوں گا, تباہی مچا دوں گا, اب دیکھیں وہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی لیرکس ہیں اس میں رومانس بھی ہے لیکن اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے, غیر اخلاقی چیز نہیں ہے, تو وہ بالکل جائز ہے. اسی طرح کوئی اسکرپٹ ہے, اگر اس میں کوئی بے حیائی کی بات ہے, کوئی حق تلفی کی بات ہے, کوئی ان لافل وائلنس کو گلوریفائی کیا جائے, مشکل نہیں ہو جائے گا ویسے؟ کیوں کہ آپ کو ایسا اسکرپٹ چاہیے ہوں گے جس کے اندر کوئی معاملات ہی نہ ہو. 90% ہی کانسیپٹ شاید افیئرز ہیں, احساس بو کے جھگڑے ہیں ہمارے پاس ڈراموں میں, فلم موویز میں ہو کیا رہا ہے. نہیں, ہمارے ڈرامے تو بہت صحیح جا رہے ہیں موسٹلی, کئی ہیں ان میں اس طرح کے, لیکن موسٹلی تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن ساس بہو کے جھگڑے میں غیر اسلامی بات کیا ہے؟ نہیں, وہ شادی کے بعد باہر چکر چلا رہا ہے, لڑکی آ رہی ہے, معاملات کر رہا ہے, بیٹھ پہ بیٹھ رہے ہیں. لیکن اس چکر کو آپ غلط تو دکھا رہے ہیں نا, آپ اس چکر کو جسٹیفائی تو نہیں کر رہے. اگر ایز لانگ ایز آپ غلط کو غلط دکھا رہے ہیں اور اس دکھانے کے اندر آپ کوئی انٹیمیسی اس طرح کی نہیں کر رہے, یعنی کہ کوئی اس طرح کا ٹچ نہیں ہے یا کپڑے ٹھیک ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ آسان ہے ویسے یار. اگر یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں مجھے بہت مشکل لگ رہی ہیں. نہیں, یہ تو مطلب آپ کو کپڑے بہت اچھے پہننے ہیں, اسلامی طور پہ کپڑے پہن کے آنا ہے ڈراموں کے لیے. دیکھیں کپڑے ہمارے جو زیادہ تر ٹی وی پہ لوگ پہن رہے ہیں, زیادہ تر 50-60% ٹھیک پہن رہے ہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں. ہماری جو نارمل کپڑے ہیں, شلوار قمیض ہے یا ایون اگر شرٹ, ایز لانگ ایز خواتین کے لیے وہ کھلے کپڑے ہیں, ان کی شرم گاہیں ڈھپی ہوئی ہیں, جسم کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے, یہ تو بڑی سمپل انسٹرکشن, اس میں کمپلیکیٹڈ کیا ہے؟ اور کر رہے ہیں سارے آپ کے خیال میں؟ زیادہ تر تو کر رہے ہیں, کافی حد تک کر رہے ہیں. ہمارے ڈراموں میں آج بھی جو ڈریسنگ ہے مائنس سم ایکسیپشنز. اچھا, مطلب یہ کہ آپ کا بہت سارا کام مارا جائے گا.
क्या चीज़? बहुत सारा काम आपको मारा जाएगा। नहीं, बहुत सारा नहीं, मेरा ख्याल है यस यार आपने मूवीज तो इंडस्ट्री को फिल्में साफ सुथरा देखें, कर दिया, पूरी देखें, इस्लामी इंडस्ट्री बना दी नहीं आपने हमारी देखें, वैसे। फिल्में यस यू राइट कि फिल्मों के अंदर ये बाउंड्री बहुत फ्रीक्वेंटली क्रॉस होती है, तो फिल्में ज़रा मैं फिल्में तो आप नहीं करेंगे, हाँ नहीं, लेकिन जो मैं करूँगा उसके अंदर फिर मैं इस पोजीशन में हूँ और तो कि मैं टाइप की बता मूवी सकता करनी पड़ेगी आपको। हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप रोमांस भी दिखा सकते हैं उस इखलाकी बाउंड्री के अंदर, आप क्यों नहीं रोमांस दिखा सकते? जो मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ 90s के दौर के पीटीवी के ड्रामे थे, वारिस ले लें, हवाएं ले लें, अल्फा ब्रावो चार्ली ले लें, उसके अंदर देखिए रोमांस भी दिखाया गया तो कितनी स्ट्रिक्ट इखलाकी बाउंड्रीज के अंदर दिखाया गया, उसमें तो कोई इखलाकी चीज़ नहीं थी, गैर इखलाकी चीज़ नहीं थी, तो आप दिखा सकते क्यों नहीं दिखा सकते? लेकिन उस मॉरल बाउंड्री में रह गए। अच्छा, अगर मॉरल बाउंड्री आपके लिए हो तो आप कर सकते हैं, आप समझते हैं? भाई देखे ना, अगर मैंने ड्रामे में दिखाना है कि एक मर्द एक औरत को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, तो मैं दिखाऊंगा ना। अब ये थीम आप कैसे नहीं दिखाएंगे? ये तो फितरत है, ये तो मतलब हर दूसरी बंदे की कहानी है, तो उसमें कुछ तो दिखाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी मूवी कर रहा हूँ, आपको लगता है कि हम इस्लाम को देखते हुए जो लोग जितने भी ड्रामे बन रहे हैं, हाँ, उसमें ये सोच आप जो रख रहे हैं, ये सोच रखते हुए ड्रामे बनते हैं? नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपकी बात तो होगी ना, लेकिन ड्रामे भी तो सोसाइटी भी देखी जाएगी ना। नहीं, अगर मैं करूँगा तो ये करूँगा। देखिए, अच्छा, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर मैं एक्ट करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें चीज़ें ना हों। अगर मैं लिखूँगा, प्रोड्यूस करूँगा तो करूँगा। कोई और जो है फिर उस पर डिपेंड करता है उसका दीन के साथ कनेक्शन क्या है, वो कितना और अगर उस सेंसिटिव है तरह दीन किया के जाए, मामले पीटी में। दौर की जो बात कर रहे हैं, तो आराम से हो सकता है सारा। बड़ा अच्छा मॉडल है पीटीवी। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ, वो अब्दुल खालिक साहब पे बेस्ड है। अब्दुल खालिक साहब एक रनर हैं जो एथलीट थे 1960s-70s में, जिन्होंने मिल्खा सिंह को इवेंचुअली हराया था। सो अब उनकी ज़ात पे फिल्म बन रही है, तो अब उन्होंने किसी खातून को पसंद भी किया होगा, उन्होंने उससे शादी भी की, तो वो कैसे दिखाएंगे? दिखाएंगे ना, सारी बात है, लेकिन बस एक मॉरल बाउंड्री के अंदर रह के दिखाएं। उसमें कोई गैर अखलाकी, एक दूसरे के साथ कुछ फिज़िकली गैर अखलाकी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिस्टेंस पे रहें, डिस्टेंस पे रहें। बड़ा मुश्किल है वैसे यार, ये बड़ा नहीं, मैं पता नहीं, मुझे बड़ा आपका हमारे ज़्यादातर ड्रामों में तो ऐसे आपने ही किसी होता है। कवर पे आना है, आपके साथ किसी खातून ने खड़ा होना है, उसने कपड़े पहनने हैं, वो आपके साथ भी खड़ी होगी, उसने कपड़े हो सकता है वेस्टर्न पहने हुए हो, आपको ईस्टर्न पहनने होंगे। यार अब वो खातून का अपना दीन है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो खड़े तो पीछे डायरेक्ट, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा रीजनेबल बाउंड्रीज के अंदर काम करूँ, लेकिन देखिए अब दूसरों को नहीं डिक्टेट कर सकते। यानी मेरे साथ अगर कोई एक्ट्रेस है या कोई औरत है, मैं उसको उसके ऊपर तो नहीं थोप सकता ना अपनी। लेकिन आप तो वहाँ नहीं होंगे ना फिर। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मैं पहले से क्लियर कर दूँ कि मेरी कुछ सर्टन जो है वो इखलाकी बाउंड्रीज है। लेकिन ये देखें हर बंदे, आप मुश्किल काम रहे हैं वैसे, जिसको आप बहुत आसान दुनिया कह रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, लेकिन दुनिया का तो इम्तिहान ही है। आप सियासत में तो मेरे ख्याल दोबारा नहीं आएंगे। यार मैं सियासत में पहले भी नहीं था, मैं एक तहरीक के अंदर एक कहते हैं ना तहरीकी माइंडसेट के तहत एक सपोर्टर था। मैं करियर पॉलिटिशियन तो कभी भी नहीं था कि इसके बाद फिर मैं कोई MNA का लड़ूंगा इलेक्शन, MP का लड़ूंगा। मैं करियर पॉलिटिशियन कभी भी नहीं था। तहरीक से अभी जुदाई हो गई आपकी? देखिए, तहरीक से जुदाई से ज़्यादा जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ लोगों को, वो ये है कि अभी सब दो स्टेप ज़रा पीछे लेके कुछ बातचीत करके मामलात आगे चलाएं, क्योंकि हम बहुत बुरे हालात से तो बड़ी बच के निकले हैं, अभी भी बहुत बुरे हालात हैं। सो सारी पार्टीज़ को चाहिए थोड़ा सा तहम्मुल करके ज़रा बातचीत करें और मामलात को हल करें। कॉन्फ्रंटेशन चाहे सही रीज़न की वजह से भी हो, लड़ाई, कॉन्फ्रंटेशन और फड्डा जो है बड़ा नुकसानदेह होगा। बस मैं ये इस बारे में कहना चाहता हूँ, एंड आई होप कि लोग ज़रा इसी डायरेक्शन में जाएं। बातचीत। लास्ट, सक्सेस को कैसे डिफाइन करें? कामयाबी को, दुनियावी कामयाबी भी, आखिरती कामयाबी बताएं ज़रा। सर, दोनों कामयाबी की डेफिनेशन मेरे नज़दीक एक ही है कि जब मुझे मौत आए तो मैं इस बारे में सेटिस्फाइड होना चाहता हूँ कि अब जब मेरी अकाउंटेबिलिटी होगी, अल्लाह ताला के सामने मेरी जवाबदेही होगी, तो उस जवाबदेही के अंदर मैं एक सेफ़ जोन में होना चाहता हूँ। कम अज़ कम एक सेफ़ जोन में होना चाहता हूँ। तो मेरे लिए ये कामयाबी है कि दुनिया की ज़िंदगी भी मैं ऐसे गुजारूँ कि दुनिया के मामलात, वो बड़ी अच्छी दुआ है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। तो बस ज़िंदगी कामयाब तरीन वही है जिसके अंदर दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला ऐसे रखें कि एक अच्छे बाइज़्ज़त तरीके से रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मरने के बाद जब जवाबदेही हो तो पीछे ज़िंदगी ऐसी गुजरी हुई हो कि अल्लाह ताला अगर ये स्टेटस ना अचीव हो कि कहें आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब, टारगेट तो ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला कहें कि आई एम प्राउड ऑफ यू,
गुड जॉब, लेकिन अगर ये ना अचीव हो पाए, कम अज़ कम ग्रीन जोन में, सेफ जोन में आप ज़रूर हो, यही कामयाबी है.